پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 16۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی اس طرح اچانک شادی کی ہے۔ وہ یک کے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، یکدم گل ہو گئی ہے۔ راستے تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی۔ وہ تو اب تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چل جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز آتی سنی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑو، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں پر مجھے گیٹ تک چھوڑو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی، اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس آئی ریپیٹ۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ نے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پہ رکھ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تو مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اسے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ منظر بدلا۔ کہانی میں ایک نیا موڑ۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھ گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس پر اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بڑھائی ہوئی آواز مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔
سلار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سلار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر تم آخر لاہور جا کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل جلال کے علاوہ۔ سلار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سلار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سلار ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ یہ تو میں لاہور جا کر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سلار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد۔ کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر اس نے سلار سے اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کافی کچھ بہت زیادہ ہی اچھا تھا۔ کچھ زیادتی نہیں کرتی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سلار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو، سلار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے سوال نے چند لمحوں کے لیے سلار کو لاجواب کر دیا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس وائنڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے اس سے پوچھا، بلکہ اسے بتانے کی کوشش کی۔ یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم، سلار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں اور پوچھتا بھی ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سوال کیا، واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سلار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا، نتھنگنیس۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سلار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا، ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سلار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سلار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سلار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ ماتوب اور مغدوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، سلار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھو گے واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تجربہ؟ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے بھی خودکشی کی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کوشش کی، سلار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سلار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، میں براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں،
اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، پھر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، چیچی میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں جلال انصر، سلار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ وہ اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سلار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے ماما کو دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سلار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوریاں، فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا ہے؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، وٹ ربش۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے کہوں۔ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی، سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سلار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈو اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ کیا مطلب؟ دیکھو، یہاں تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اگر جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالات کے بارے میں جانتا، مگر میں خود تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچانے والی چیز کسی کی ذہانت اور قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ ونڈو اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سلار نے اپنا سوال دوبارہ نہیں دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سلار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ اسی طرح ونڈو اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کچھ بلند آواز میں کہا۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے؟ سلار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سلار ہنسا۔ تم صرف اس کی نعت پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کی نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربر ایکارٹ کا اکارٹ لینڈ کے ناولز والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو، سلار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اپنی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس کی بات، یعنی چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو بالکل بھی نہیں۔ میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز اور ایموشنز اور ایکشنز۔
پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے وہ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول نہیں ہوتا. اس نے بات کرتے ہوئے دوسری باری ماما کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی. وہ پلکیں چپکائے بغیر وائنڈو اسکرین کو دیکھ رہی تھی یا شاید وائنڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں متورم تھیں اور اس طرح بھی اس میں نمی نظر آ رہی تھی. وہ ذہنی طور پر کہیں دور تھی. کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا. اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی. بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سلار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا. نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی. امامہ بے اختیار چونک گئی. نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سلار نے اپنے سوال کو دہرایا. ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا. مثلاً؟ سلار نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا. اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی. سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا. وٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا. اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا. تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا. وہ حیران ہوا. آف کورس اپنی پسند سے. پیرنٹس کی پسند سے شادی کرنے والا زمانہ تو نہیں ہے یہ. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے. ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی. یقیناً، سلار نے کہا. میں بھی تو یہی کر رہی ہوں. اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے. تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے. میں بھی ایسی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے. وہ رکی. میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو. جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا. مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے. میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا. بعض خواہشات بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا. اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا. اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں. تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو. تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا. امامہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی. وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا. اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں. وہ اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا. امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے گردن موڑ لی. تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے. سلار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا. تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا. ملازمہ نے. سلار نے اطمینان سے جواب دیا. بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو. اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت ظاہر بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی. مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا. کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں. شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے. تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ میرے بابا ہیں. انہیں حق ہے. وہ مار سکتے ہیں مجھے. سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا. مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا. وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی. اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے. اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا. کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا. استہزائی انداز میں کہا. ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی. تو تم ان سے یہ کہہ دیتی. کہا تھا. تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے. سلار نے چند لمحوں کے بعد کہا. آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی. اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بات جاری رکھی. میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا. امامہ نے مدھم آواز میں کہا. میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا. ارشد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی. اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا. وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی. تمہیں یقین تھا میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا. یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟
میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا۔ اس کے بہت عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے ماما کو یکدم خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے ماما کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، وہ جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سلار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سلار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سلار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سلار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سلار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دو، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سلار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بڑا سا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سلار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سلار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا، اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سلار نے اس کے ہاتھوں کو کونہیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظریں اس کی کلائی سے اس کے چہرے پر چلی گئیں۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سلار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سلار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سلار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کے کمرے تک آئے، یا وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی تب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹی سی تپائی بھی پڑی تھی۔ سلار فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا۔ پھر وہ اس بڑی کھڑکی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 کپ چائے بنا دو، اس نے اس لڑکے سے کہا۔ اس نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا اور اسٹوو جلانے لگا۔ سلار کمرے میں پڑی ایک کرسی پر آن کر بیٹھ گیا۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا وہ دعا کے دوران کچھ روئے دھوئے گی جن حالات سے وہ گزر رہی تھی۔ یہ ایک لازمی امر تھا، مگر اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے کچھ دیر مانگتی رہی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔